بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ وہ عمل ہے جس میں انسان گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے شرمندہ ہو کر آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے، جبکہ استغفار صرف زبان سے معافی مانگنے کو کہتے ہیں۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سنوار دیتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والا شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب دل گھبرا جائے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت سے فوری سکون نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ دلوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو جائے اسے تحمل اور سکون کی دولت نصیب فرما دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص سب کو معاف کرنے والا ہو، اس کا دل سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ معاف کرنا دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ہم کیوں صرف قبر کے اندھیرے اور عذاب کی بات کرتے ہیں؟ ہم کیوں یہ نہیں کہتے کہ قبر میں نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ مومن کے لیے سب سے بہترین دن وہ ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اس لمحے کی چاہت ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ جو شخص سچ بولنے سے پہلے 100 بار سوچنے لگے، وہ دراصل اپنی سچائی کو دفن کرنے کے سفر پر نکل چکا ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب اس کی اپنی آواز بھی اسے اجنبی لگنے لگتی ہے۔ جس دل میں احساس مر جائے وہاں نہ محبت ٹھہرتی ہے اور نہ رحمت ٹھہرتی ہے۔ ایسے دل صرف دھڑکتے ہیں، جیتے نہیں ہیں۔ زندگی اس لمحے بے رنگ ہو جاتی ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے تو سب کچھ دیکھتا ہے، مگر اس کے اپنے اندر کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوتی ہے۔ جب ضمیر کی آواز مسلسل نظر انداز کی جائے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، اور ضمیر کی خاموشی انسان کے زندہ رہنے کا نہیں، اس کے مرنے کا اعلان ہوتی ہے۔ جب دل خود اپنی حالت سے تھک جاتا ہے تو خاموشی انسان کی واحد اور آخری پناہ ہوتی ہے۔ وہی لوگ تمہارے الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں جو تمہاری خاموشی میں چھپے درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن ہر مشکل تمہیں ایک نیا سبق دے جاتی ہے جس سے تم پہلے سے بہتر ہو جاتے ہو۔ کبھی کبھی دل کے زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف لفظوں سے نہیں بلکہ دل سے نکلی ہوئی دعاؤں سے ہی شفا ملتی ہے۔ وہ انسان تمہیں پانے کا حقدار نہیں ہوتا جسے تمہیں کھونے کا خوف ہی نہ ہو۔ اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب انسان تنہائی میں بھی اپنے ضمیر کے ساتھ مخلص رہتا ہے۔ کچھ رشتے اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان ہر بار سمجھوتا کرتا رہتا ہے اور دوسرا صرف فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب دل بوجھل ہو جائے تو انسان کی خاموشی سب سے بلند چیخ بن جاتی ہے جو صرف حساس دل ہی سن سکتے ہیں۔ کسی کے درد کو سمجھنے کے لیے صرف آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اتر کر محسوس کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ہم وہ باتیں کہنے سے ڈرتے ہیں جو کہنا سب سے ضروری ہوتی ہیں، اسی لیے غلط فہمیاں جنم لیتی ہے۔ جس رشتے میں عزت نہ ہو وہاں محبت زیادہ وقت تک نہیں چلتی، چاہے جذبات کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ تنہائی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ ہر وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جو تم صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی جیتے ہو۔ کسی کو پانے کے لیے اگر تمہیں بار بار خود کو کھونا پڑے تو وہ محبت نہیں، خود پر ظلم ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ تم اپنے آنسو چھپا کر مسکرانا سیکھو، کیونکہ یہی تمہاری اصل خودداری ہے۔ زندگی کا سب سے گہرا سبق کتابوں سے نہیں بلکہ وقت کی ٹھوکروں سے سیکھا جاتا ہے۔ وہی لوگ تمہارے اپنے ہوتے ہیں جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کرتے ہیں۔ رشتہ وہی خوبصورت ہوتا ہے جو لفظوں کا محتاج نہ ہو بلکہ خاموشی میں بھی سب کچھ کہہ جائے۔ کبھی کبھی جیتنے سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کو بچا لیا جائے۔ جس دن تم نے خود سے سچی دوستی کر لی، اس دن دنیا کی تنہائی تمہارے لیے بے معنی ہو جائے گی۔ اکثر لوگ تمہارے سچ کو تمہاری ضد سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ سچائی سب کو قبول نہیں ہوتی۔ جو چیز بار بار تمہیں رلائے وہ تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہو سکتی، چاہے تم اسے کتنا ہی چاہو۔ سچی بات وہی ہوتی ہے جو کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنی جائے اور روح کو چھو جائے۔ اگر محبت بہت آسان لگنے لگے تو سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں جھوٹ چھپا ہوا ہے۔ جو شخص تمہیں صرف مشکل وقت میں چھوڑ دے وہ کبھی تمہارا اپنا نہیں ہوتا۔ زندگی وہ سبق سکھا دیتی ہے جو کوئی استاد برسوں میں بھی نہیں سکھا سکتا۔ اپنی عزت وہاں مت لے جاؤ جہاں تمہاری موجودگی کو ہی بوجھ سمجھا جاتا ہو۔ جب تم اپنے زخموں کے عادی ہو جاؤ تب دنیا کے تانے تمہیں چھو نہیں سکتے۔
تنہائی بری نہیں ہوتی اگر تم خود کی آواز سننے کا ہنر جانتے ہو۔ افسردگی میں آنسو بہانا کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ یہ اندر کے درد کو باہر نکالنے کا قدرتی طریقہ ہے۔ جو لوگ صرف اپنے مطلب کے وقت تمہیں یاد کرتے ہیں، ان سے دور رہنا ہی تمہارے سکون کی ضمانت ہے۔ ہر خواب کا پورا ہونا ضروری نہیں، کچھ خواب صرف جینے کا حوصلہ دیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہنستے ہیں اور بولتے ہیں، دوسروں کو خوش رکھتے ہیں، مگر اندر ہی اندر وہ اتنے خالی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کی خاموشی انہیں بکھیر دیتی ہے۔ انسان اس وقت کھوکھلا نہیں ہوتا جب وہ ٹوٹتا ہے، بلکہ اس وقت جب وہ ٹوٹنے کے بعد بھی اندر سے کچھ محسوس نہ کرے۔ وہ روح سب سے زیادہ بوجھل ہو جاتی ہے، جو ہر وقت دوسروں کے رنگ میں رنگی رہتی ہے اور اپنی اصل شناخت کو کھو بیٹھتی ہے۔ جب انسان صرف دنیا کی نظر میں جینے لگے تو وہ اپنی نظر میں مر جاتا ہے، اور جو اپنی ہی نظروں میں گر جائے اسے کوئی اور کیا گرا سکتا ہے۔ کبھی کبھار انسان دوسروں کی خوشی کے لیے اتنا جھوٹا چہرہ اوڑھ لیتا ہے کہ وقت کے ساتھ وہ چہرہ اس کی اصل پہچان بن جاتا ہے، اور پھر وہ سچائی اسے تکلیف دینے لگتی ہے۔ یقیناً زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کی روحانی اور ذہنی اور جذباتی زندگی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ظاہری طور پر تو زندہ ہوتا ہے، لیکن اندر سے ایک مردہ انسان بن چکا ہوتا ہے۔ 4 ایسے اعمال جو ہماری زندگی کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ہم صرف دیکھنے میں زندہ نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ایک زندہ لاش کی طرح پھرتے ہیں۔ نمبر 1، مسلسل نافرمانی اور گناہوں میں ڈوب جانا۔ جب انسان بار بار اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے، ضمیر کی آواز کو دباتا ہے اور گناہوں کو معمول بنا لیتا ہے، تو آہستہ آہستہ دل کی روشنی بجھنے لگتی ہے۔ وہ دل کا نور جو سکون اور ہدایت اور محبت دیتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے۔ پھر انسان خواہ کتنا بھی ہنسے، اندر سے وہ خالی اور افسردہ ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ افسردگی زندگی کا مزہ چھین لیتی ہے۔ نمبر 2، منفی چیزیں یعنی حسد اور بغض پالنا۔ جب دل میں دوسروں کے خلاف حسد اور بغض اور نفرت ہو تو وہ دل کی زمین کو زہریلا کر دیتے ہیں۔ یہ منفی جذبات انسان کو سکون سے دور کر کے مستقل بے سکونی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ایسے شخص کی روح گھٹن میں مبتلا ہو جاتی ہے اور وہ کسی خوشی کو بھی مکمل طور پر محسوس نہیں کر پاتا۔ نمبر 3، دکھاوا اور ریاکاری کی زندگی گزارنا۔ جب انسان دوسروں کو خوش کرنے اور تعریف پانے کے لیے ایک جھوٹی شخصیت بنا لیتا ہے تو وہ اپنی اصل ذات سے دور ہو جاتا ہے۔ دکھاوا ایک مسلسل دباؤ ہے جو روح کو تھکا دیتا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں موجود تو ہوتے ہیں، لیکن ان کا وجود صرف ایک کردار بن جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی اصل خود کی ذات باقی نہیں رہتی۔ نمبر 4، بے مقصد زندگی گزارنا۔ زندگی میں اگر کوئی کامیابی کا خواب اور مقصدی حیات نہ ہو تو انسان صرف زندگی کے دن پورے کرتا ہے، جیتا نہیں ہے۔ جب دل اور دماغ کسی واضح مقصد سے خالی ہوں تو وجود بوجھ بن جاتا ہے، تو پھر سارے کام، تعلقات اور دنیا کی رونقیں بھی بے معنی لگتی ہے۔ ایسا انسان نہ خود سے محبت کرتا ہے اور نہ خالق سے اور نہ مخلوق سے۔ پھر وہ زندہ لاش کی طرح صرف سانس لیتا ہے، جیتا نہیں ہے۔ جب کوئی نیک شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جنت میں اس کے رشتہ دار اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت میں مرنے والوں کی آپس کی ملاقات دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مومن کے لیے موت دنیا کی پریشانیوں اور غموں سے نجات کا ذریعہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اصل راحت کی طرف سفر کرتا ہے۔ انسانی روح جسم میں ایک قیدی کی مانند ہے، اور موت کے ذریعے وہ قید سے آزاد ہو کر ایک خوبصورت دنیا کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں موت سے نہیں بلکہ اس کے بعد کی زندگی سے ڈرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے کہ موت سکون کا باعث بنے۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو دنیا کو نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو تمہارے دل کو سکون اور روح کو اطمینان دے۔ کبھی کبھی خاموشی اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ لفظوں سے زیادہ چیختی ہے اور سچ بیان کر دیتی ہے۔ اپنی قدر وہی انسان پہچانتا ہے جس نے خود سے محبت کرنا سیکھ لیا ہو، چاہے دنیا اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ دل کے زخم وقت کے ساتھ نہیں بلکہ قبولیت اور صبر کے ساتھ ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو لوگ تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں وہ دراصل تمہیں یاد رکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ کچھ دعائیں آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کے ٹوٹنے اور خاموش آہوں سے نکلتی ہے۔
اگر تم اپنی ذات کھو کر کسی اور کو پالو تو دراصل تم نے سب کچھ ہار دیا۔ جو انسان تمہارے آنسو دیکھ کر بھی خاموش رہے وہ تمہارے خیر خواہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ تمہارے قریب نہیں ہوتے لیکن ان کی یادیں تمہارے اندر ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جب خاموشی عادت بن جائے تو انسان دنیا کی شور شرابے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جسے تم سب کچھ سمجھو اگر وہی تمہیں کم سمجھے تو یہ درد اندر ہی اندر دل کو چیر دیتا ہے۔ کچھ رشتے صرف اس لیے قائم رہتے ہیں کہ ہم میں انہیں توڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اصل قدر وہی جانتا ہے جس نے سب کچھ کھونے کے بعد خود کو دوبارہ تلاش کیا ہو۔ جو چیز تمہارے دل کو خوشی دے وہ اگر دنیا کے معیار پر پوری نہ بھی اترے تب بھی تمہارے لیے قیمتی ہوتی ہے۔ جو تمہیں تمہارے اصل روپ میں قبول نہ کرے وہ محبت نہیں بلکہ تم پر اختیار چاہتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے طاقتور جواب بن جاتی ہے، خاص طور پر جب لوگ سمجھنے کی نیت سے نہیں سنتے۔ جو وقت تمہیں رلاتا ہے وہی وقت تمہیں ہنسانا بھی سکھا دیتا ہے، بس صبر چاہیے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے ان لمحوں کے لیے جب تم نے خود کو کم تر سمجھا اور نظر انداز کیا۔ جو لوگ خود اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں وہی اکثر دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم جتنا خود سے بھاگو گے اتنا ہی تمہارا اندر تمہیں پکارے گا اور واپس بلائے گا۔ ہر وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب تم نے خود کو سنبھالا اور مضبوط رہنے کا فیصلہ کیا۔ لوگ تمہیں اسی حد تک سمجھ پاتے ہیں جتنی گہرائی سے وہ خود کو سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات خاموشی ہی وہ جواب ہوتی ہے جو شور کرنے والے دلوں کو خاموش کر دیتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم اپنے سکون کو دوسروں کی رائے سے محفوظ رکھو۔ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو باہر نہیں گرتے بلکہ اندر جذب ہو کر روح کو دھو دیتے ہیں۔ مایوسی سے نکلنے کے لیے دو سچائیوں کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ دوسری یہ کہ تم اکیلے نہیں ہو، ہر کسی کو آزمایا جاتا ہے۔ جو وقت آج تمہیں تو رہا ہے کل وہی وقت تمہیں بنا بھی سکتا ہے، بس امید مت چھوڑنا۔ مایوسی اس وقت ختم ہوتی ہے جب دل مان لے کہ اللہ نے ابھی آخری صفحہ نہیں لکھا۔ وہ لمحہ ہمیشہ یادگار رہتا ہے جب تم اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدل لیتے ہو۔ جو لوگ دوسروں کے سامنے تمہیں چھوٹا دکھائیں دراصل وہ خود بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اصل محبت وہی ہے جو وقت کے ساتھ کمزور نہ ہو بلکہ مزید مضبوط ہو جائے۔ کبھی کبھار وہ لوگ تمہیں سمجھ لیتے ہیں جن سے تم نے کبھی کوئی امید نہیں رکھی ہوتی۔ کبھی جیتنے کے لیے اناضد اور غیر ضروری رشتے ہارنے پڑتے ہیں۔ جو شخص تمہارے درد پر مسکرا دے وہ تمہارے دکھ کا تماشائی ہے، خیر خواہ نہیں۔ کچھ لوگ صرف اس وقت تمہیں یاد کرتے ہیں جب وہ خود تنہائی میں ہوتے ہیں اور تم سے صرف سہارا چاہتے ہیں۔ جو سچ سے دور بھاگتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتے ہیں تاکہ خود کو معصوم ظاہر کر سکیں۔ تمہیں جو نظر آتا ہے وہی حقیقت نہیں ہوتی، اکثر اصل سچ پردوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ زندگی سے شکایت تب تک رہتی ہے جب تک انسان شکر ادا کرنا نہیں سیکھتا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میں بہت خطا کار ہوں، میری تمام خطائیں بخش دے۔ اے اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، میرے تمام گناہ بخش دے۔ اے اللہ، میں بڑا سیاکار ہوں اور نادان ہوں۔ اے اللہ، میری تمام نادانیوں کو معاف فرما دے، اپنا فضل فرما دے اور اپنا کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔